ذا الجلال والإكرام يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم اجعلنا سامعين مطيعين وأولياء مخلصين ورفقاء مصحبين اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اجعلنا من عبادك المنتخبين الغر المحجلين البر المتقبلين اللهم اجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا اللهم اجعلنا دعاء إليك وإلى رسولك اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك قلوبا أواعية مخبتة منيبة في سبيلك اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر اللهم فرج هم المهمومين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك
وحب من ينفعنا حبه عندك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك احب الاشياء الينا واجعل خشيتك اخوف الاشياء وافتح عنا حاجات الدنيا بالشوق الى لقائك من غير ضراء مضره ولا فتنه مضله وقنا السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. اللهم انا نسالك الفوز في القضاء ونزول الشهداء وعيش السعداء ومرافقه الانبياء والنصر على الاعداء والنصر على الاعداء والنصر على الاعداء انك سميع الدعاء. اللهم انا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل ونعوذ بك من جهنم وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار ونعوذ بك من غضبك والنار ونعوذ بك من غضبك والنار. إليك ربي فحببنا وفي أنفسنا لك ربي فذللنا وفي أعين الناس فعذبنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأعمال فقبلنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الأعداء أعداء الإسلام فانصرنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم انصر لنا ولا تنصر علينا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ تیرے گناہگار مجرم بچے حاضر ہو گئے، اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، سارے مدینے کے گناہوں کو معاف فرما دے، ساری انسانیت کی طرف سے تیرے لاڈلے نبی کی امت کی طرف سے سب کے لیے معافی مانگ رہے ہیں، سب کو معاف فرما دے، گناہوں کی نفرت دلوں میں بٹھا دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے، ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دے۔ حالات بھی خراب ہے، حالات بھی خراب ہے، اے اللہ پوری امت بربادی کی طرف دوڑی چلی جا رہی ہے۔ اے اللہ سبھی کو معاف فرما دے، اے اللہ سبھی کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے نبی نے ہمارے لیے بڑی قربانی رکھی ہے، بھوک پیاس برداشت کیا ہے، زینب اے اللہ تڑپ تڑپ کر جان دے دی ہے۔ اے اللہ ہمارے نبی کو بڑا درد ہوا، چچا کے قاتل کو اے اللہ ہمارے نبی نے معاف کیا کہ وہ کہیں جہنم میں نہ چلے جائے۔ اے اللہ یہ تیرے لاڈلے نبی کی لاڈلی امت ہے، سب کو معاف فرما دے، سب کو سنتوں کا شوق نصیب فرما دے، سنتوں پر من لکھنے والا بنا دے، اپنے نبی کی چال چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے بھائیوں کو سنت لباس عطا فرما دے، چہرے کی سنت عطا فرما دے، ہماری ماں بہنوں کو جوان بچیوں کو حیا کرنا عطا فرما دے، جوانوں کو تیرا خوف ڈر نصیب فرما دے۔ ہمارے نبی نے پاکیزہ معاشرہ تیار کیا تھا، آج مسلمان اس معاشرے کو بھول گیا۔ اے اللہ اس مجمع کو پاکیزہ معاشرہ زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما، سب کو مل جل کر اے اللہ ایک پاکیزہ ماحول بنانے والا بنا دے۔ اے اللہ سنتوں کا شوق نصیب فرما، مسجدوں کا ساتھ محبت عطا فرما، مسجدوں میں وقت دینے والا بنا دے، مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ یہ جماعتیں تیرے راستے میں نکل رہی ہے، بڑی قربانی سے نکلے ہیں، کسی نے قرض لیا ہے، کسی نے اپنی پیاری بیٹی کو چھوڑا ہے، ننھے معصوم بچوں کو کسی نے چھوڑا ہے، جوان بچوں نے اپنی ماں کو باپ کو چھوڑا ہے۔ اے اللہ ان کے نکلنے کو قبول فرما دے، ان کی قربانیوں کو قبول فرما دے۔ اے اللہ تو ان کے سفر کا ساتھی بن جا، ان کے گھر والوں کا خلیفہ بن جا۔ اے اللہ اس جماعت کی نقل و حرکت کی برکت سے ہمارے اجتماع کو قبول فرما لے،
جماعتوں کی برکت سے ہمارے خدمت کرنے والوں کو قبول فرما دے۔ اے اللہ یہ جماعتیں چلتی ہے تو تیرا غصہ کھٹا ہوتا ہے، جماعتوں کو پیدل چلنے کا شوق عطا فرما دے، جماعتوں کو پیدل چلنے کا شوق عطا فرما دے۔ جو بھائی کسی مجبوری سے گھر تیاری کے لیے جا رہے ہیں ان کو جلدی سے تیار ہو کر رمضان المبارک سے پہلے تیرے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ سب سے نکلنے کو آسان فرما دے۔ جب ہمارے یہاں جماعتیں آئے ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما، رات دن ہماری مسجدوں کو آباد فرما، علماء کی تعلیم عطا فرما، علم و علماء کی محبت عطا فرما، ہمارے بچوں کو حافظ قرآن بنا دے، ہمارے بچوں کو عالم دین بنا دے، امام امام الائمہ بنا دے، امام التفسیر بنا دے، امام الفقہ بنا دے، امام المحدثین بنا دے، قیامت تک کی نسلوں کو علم نافع عطا فرما۔ اے اللہ وقت کی زندگی گزارتے گزارتے ایک لمبا عرصہ ہو گیا، اے اللہ تیری نعمتیں کھاتے ہیں لیکن بسم اللہ بھی نہیں کر پاتے۔ ایسی غفلت ہوتی ہے، نعمتیں پیتے ہیں، شربت پیتے ہیں لیکن تیرا نام تک نہیں لیتے۔ ہم بڑے باغی بنتے ہیں، ہمیں معاف کر دے، ہمیں تیرا نام لینے والا بنا دے۔ اے اللہ اپنے ذکر پر، اپنے شکر پر، حسن عبادت پر، حسن تلاوت پر، خصوصاً قیام لیل پر ہماری بھرپور نصرت مدد فرما۔ اے اللہ قرآن پاک کی تلاوت کا شوق نصیب فرما، ذکر کرنے والا بنا۔ اے اللہ اپنے نبی پہ درود پڑھنے والا بنا، گناہوں پر ندامت کے ساتھ استغفار کرنے والا بنا۔ اے اللہ عمدہ عالی اخلاق عطا فرما، بخل کی گندگی سے پاک فرما، سخاوت کی دولت سے مالا مال فرما۔ جتنی بیماریاں ہیں وہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما۔ بہت سارے بیمار ہیں، بہت سارے بھائیوں نے اپنی حاجتیں لکھ کر پرچے پر دی ہے اور بہت سارے بھائیوں کے دل میں سینے میں وہ دفن ہے، وہ کہتے ہوئے بھی شرما رہے ہیں۔ اے اللہ سب کی بات کو تو جانتا ہے، سب کی حاجت کو تو جانتا ہے، کوئی حاجت تیری نگاہ سے باہر نہیں ہے، کوئی حاجت چھپی ہوئی نہیں ہے، تو سب کو دیکھ رہا ہے، اپنے فضل سے سب کی حاجتوں کو پورا فرما دے۔ اے اللہ بہت سارے لوگ دیکھ رہے پاکیزہ گھر عطا فرما، ٹوٹا پھوٹا ہے ذرا اچھا بنا دے۔ اے اللہ بہت ساروں کی روزیاں ان کو پوری نہیں ہو رہی، یا کاروبار اجڑ گئے یا نوکری نہیں ملی، سب کو حلال پاکیزہ برکت والی روزی عطا فرما۔ اے اللہ ایسی روزی دینا جو عبادت کے لیے بھی فارغ کرے، دین کے کام کے لیے بھی تیار کرے، تیری ناراض ہو کر وہ روزی جو دین سے دور کر دے، نماز کا موقع نہ ملے، ایسی روزی سے حفاظت فرما۔ خرچ کرنے کا جذبہ عطا فرما، اے اللہ خرچ کرنے کا جذبہ عطا فرما، اے اللہ خرچ کرنے کا جذبہ عطا فرما۔ اے اللہ والدین پر خرچ کرنے والا بنا، جن کے والدین حیات ہے ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، قدر کی توفیق عطا فرما، اجتماع کے بعد جا کر معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما، صلہ رحمی کو سکھا دے، اے اللہ صلہ رحمی کو سکھا دے، ہر رشتہ دار سے جڑ مل کر رہنا سکھا دے، پڑوسیوں کے ساتھ نرم اخلاق بنا دے، اے اللہ اپنے بیوی بچوں کے لیے نرمی عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سخت ہو گئے، ہمارے اخلاق بگڑ گئے، اے اللہ ہمارے اندر رذائل اور گندگیاں آ گئی، رذائل اور گندگیوں سے پاک فرما۔ غیبت اور اے اللہ دل کے اندر کے کینے کو ختم فرما دے، اے اللہ غیبت سے پاک کر دے، معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ بہت سارے مرد عورتیں جن کا نکاح نہیں ہوا ہے، بہت سارے جوان بچے بچیاں جن کے نکاح نہیں ہوئے، ماں باپ رو رہے ہیں، اے اللہ تو سب کے بچے بچیوں کا جو مرد عورت بچے نکاح کے لیے سب کے نکاح کا انتظام فرما۔ اے اللہ میاں بیوی میں ٹوٹ پھوٹ ہے اس کو ختم کر کے الفت محبت محبت پیدا فرما۔ جتنے نکاح ہوئے اب تک جو نکاح ہوئے، اے اللہ زوجین میں، ان کے والدین میں، ان کے خاندانوں میں، پوری امت میں، اے اللہ الفت محبت محبت پیدا فرما۔ اے اللہ
بہت سالوں کو اولاد نہیں، بہت سالوں نے بہت اعزاز عاجزی سے کہا ہمارے بچوں کو اولاد نہیں ہے، بہو کو اولاد نہیں ہے، بیٹی کو اولاد نہیں، اے اللہ سب کو تو جانتا ہے، اے اللہ سب کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو بچیاں امید سے ہیں ان کے حمل کی حفاظت فرما، صحت قوت عطا فرما، ذکر میں تلاوت میں مشغول فرما، گھر کے کام کاج میں مشغول فرما، موبائل جیسے فتنے پہ لگنے سے ان کی حفاظت فرما، اے اللہ جن کی اولادیں ہیں مدی فرما بردار بنا دے، ہمارے بچوں کو قرآن پاک کے مکتب سے جوڑ دے، جو بچے پڑھنے میں لگے ہوئے ان کو کامیاب کر دے، اور اللہ اچھی نوکریاں عطا فرما، اچھی تجارت عطا فرما دے، اور اے اللہ ہمیں اپنے بڑوں کا ادب کرنے والا بنا، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا، تیری رضا کا جذبہ عطا فرما، اتنا بڑا اجتماع ہوا ہے تو قبول کر لے گا، ہزاروں لاکھوں انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے، اور اگر تو ناراض ہو گیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ تیرے سوا ہمارا کوئی اللہ نہیں ہے، تیرے سوا ہمارا کوئی مالک نہیں ہے، تیرے سوا ہمارا کوئی رب نہیں ہے، اے اللہ ہم تیرے در کے بھکاری ہیں، سب نے تیرے سامنے ہاتھ پھیلایا ہے، تجھے یہ ہاتھ بہت محبوب ہے، اے اللہ تجھے تیری محبت کا واسطہ، اے اللہ تیرے صفت کرم کا واسطہ، تیرے صفات رحم کا واسطہ، اپنے فضل و کرم سے سب کو معاف فرما دے، حاجتوں کو پورا فرما دے، اے اللہ اس محنت کے کرنے میں جو کوتاہی ہو گئی معاف فرما دے، اب ہمیں اس محنت کو جی جان سے کرنے والا بنا دے، اے اللہ ہمیں اخلاق عطا فرما، ہمارے پاکیزہ معاملات زندہ فرما، ہماری پاکیزہ معاشرت زندہ فرما، تیرے دین پر بے دریغ خرچ کرنے والا بنا، صحابہ کی طرح اپنی جان و مال کو لے کر ملکوں میں پھرنے والا بنا دے، اے اللہ جب موت کا وقت آئے کمال ایمان پر اپنے راستے میں کسی ملک میں حسن خاتمہ نصیب فرما، اے اللہ صحابہ کی طرح جذبہ عطا فرما، سارے عالم میں پھرنے کا جذبہ عطا فرما، اے اللہ ہمارے بچے کو اس دین کی محنت کو لے کر سارے عالم میں پھرنے والا بنا، کہیں رکاوٹ نہ ہو، سارے انسان جہنم کی آگ سے بچ جائے، آج دنیا کے انسان نہیں جانتے کہ غیر اسلام کے جائیں گے تو ہمیشہ جہنم میں جلیں گے، اے اللہ سب کو معاف کر دے اور سب کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دے، اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی ظلم سے بچا دے، اے اللہ ان کے دلوں میں اسلام کی انسانوں کی مسلمانوں کی خدمت کا جذبہ عطا فرما دے، اے اللہ سب کو اللہ ہدایت عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے ملک پر امن کی چادر پھیلا دے، جہاں جہاں بارش کی ضرورت ہے پاکیزہ اے اللہ رحمت والی بارش اتار دے، ہدایت کی پاکیزہ ہوا چلا دے، اے اللہ انسان کی ہوا چلا دے، اے اللہ اخلاق کی ہوا چلا دے، اور سب کو انسان بنا دے، سب کو مسلمان بنا دے، سب کو اے اللہ اپنا محبوب بندہ بنا دے، اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، خصوصاً علماء مشائخ جنہوں نے قربانیاں دی ہے دین کو، تعلیم کو، دین دعوت کی محنت کو زندہ کرنے کے لیے قربانیاں دی ہے، اے اللہ وہ دنیا سے گزر چکے ہمارے والدین، رشتہ دار، پڑوسی جو مسلمان اے اللہ دنیا سے گزر چکا ہے اس کی قبر کو دور سے منور فرما، راحت کے نکاح کشادہ فرما، جنت کی خوشبوئیں عطا فرما، جنت کی خوشخبریاں عطا فرما، جنت کا لباس بستر عطا فرما، اے اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی فکر عطا فرما، اے اللہ جو حیات ہے ان کی بھی مغفرت فرما، اے اللہ بیت اللہ شریف کی حفاظت فرما، مدینہ منورہ کی حفاظت فرما، مسجد نبی کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما، خصوصاً بننے والی مسجد کی حفاظت فرما، اے اللہ اس خاندان کا پوری امت پر احسان ہے جب ہمارے حضرت امام صاحب کی عمر میں برکت عطا فرما، ان کی قیامت تک کی نسلوں کو قبول فرما، دنیا کی تمام مساجد کی حفاظت فرما، قرآن پاک کے مکاتب کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، کام کے لیے ٹھکانوں کی حفاظت فرما، جتنے مسلمان ہیں ان کی آبرو عزت کی حفاظت فرما، ہماری جوان بیٹیوں کی حفاظت فرما، ان کی آبرو عزت کی حفاظت فرما، ان کو حیا کا پردے کا شوق عطا فرما، اے اللہ
بہت سارے لوگوں کے کاروبار میں پریشانیاں ہیں، سب کے کاروبار کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حاجتیں بہت ساری ہے، آپ سب جانتے ہیں، آپ کو گرانا نہیں ہے، بس ہماری درخواست ہے ہماری حاجتوں میں تیری طرف متوجہ فرما، تیرے غیر کی طرف متوجہ نہ فرما۔ اے اللہ ہمارے اس اجتماع کو قبول فرما، خدمت کرنے والوں کو قبول فرما، تشکیل میں تشکیل کرنے والوں کو قبول فرما، تیرے راستے میں نکلنے والوں کو قبول فرما۔ جن گھر میں ماں بہنوں نے اے اللہ چاہے 10 روپیہ بھی دیا ہو، ان کو بھی بہترین بدلہ عطا فرما، دین پر لگانے کا شوق و جذبہ عطا فرما، رمضان تک پہنچنا نصیب فرما، روزے تراویح آسان فرما، تلاوت کرنا آسان فرما، جتنے لوگ حج بیت اللہ کا ارادہ کیے ہیں سب کا پہنچنا آسان فرما۔ عمرہ کر رہے ہیں تیرے گھر کو دروازے کو پکڑ کر اور تیرے پردے کو پکڑ تیرے گھر کے پردے کو پکڑ کر اے اللہ جو دعائیں کر رہے ہیں ان کی دعاؤں میں ہمارا غنیمت کا حصہ نصیب فرما، ہماری دعا کو میں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سکون سے باوضو بیٹھے رہیں، نماز کے بعد پیدل چلنے والے جائیں گے، پھر آدھے گھنٹے کے بعد سواری والے جائیں گے۔